سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سو اسماء الفاعلین من الافعال الآتیہ. کویشچن نمبر 6 ہے جی. اسم المفعول بنانا جی. قتل یقتل سے مقتول. علم یعلم معلوم. علم یعلم. علم یعلم سے معلوم جی. سئل یسأل سے یسأل. سئل یسأل سے مسئول. مسئول. شرب یشرب مشروب. قرئ یقرأ مقروء. وجد 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 یوجد سے موجود. کوسر یکسر کسر یکسر سے مقصور. مکسور. ولد یولد سے مولود. قرئ یکرہ سے مکروہ. اکل یوکل سے معقول. معقول اچھا وہی وہی. دفن دفن یدفن سے مدفون. غسل غسل یغسل سے مغسول. مغسول. خلق خلق یخلق سے مخلوق. غسل یفصل سے مفصول. کوشچن نمبر 7 ہے جی. اس کے بعد عین اسماء الفاعلین فاعلین و اسماء المفعولین فیما یلی. اب جو نیچے جملے دی ہیں اس میں اسم الفعل اور اسم المفعول دونوں ڈھونڈنے ہیں آپ نے. ضع خطا واحدا تحت الاولی یعنی اسم الفاعل کے نیچے ایک لائن لگائیں. وخطین تحت الثانیتی اور دوسرے کے نیچے 2 لائنیں لگائیں. پڑھیں جی پہلا جملہ جبار صاحب. قال المدير للطالبين من منكما الضارب ومن المضروب. ومن المضروب. ویسے تو مدیرو بھی اسم الفاعل ہے لیکن وہ ادارہ یدیرو سے ہے نا. مدیرو وہ یعنی 3 لیٹر نہیں ہے, وہ فعل دوسرا ہے. اور طالبن سے طالبین بنا ہے تو پہلا اسم الفاعل کیا آئے گا؟ نہیں اسم الفاعل اور اسم المفعول. دیکھیں یہ تھا طالبن اسم الفاعل ہے نا. طالبن فاعل طلب یطلب سے طالبن. طالبن سے 2 اسٹوڈنٹ طالبان. جب یہ منصوب یا مجرور ہوا تو طالبین بن گیا. جمع تو طلابن ہوتی ہے تو طالبین بیسیکلی طالبان تھا. طالبان اصل میں مثنیٰ ہے طالبن کا, تو یہ اسم الفاعل ہے تو یہ بھی اسم الفاعل ہے. اور پھر ضاربن ضرب یضرب سے ضاربن اور یہاں پر مضروبن. ضرب یضرب سے مضروبن. قال المدیر للطالبین استاد نے ہیڈ ماسٹر نے دونوں اسٹوڈنٹ سے پوچھا من منکما تم دونوں میں سے کون الضارب مارنے والا ہے ومن المضروب اور کس کی پٹائی ہوئی ہے. القاتل
ونقل المقتول إلى المستشفى. فر القاتل، قاتل بھاگ گیا، ونقل المقتول، اور مقتول شفٹ کر دیا گیا الی المستشفى، ہاسپٹل میں. کیا چیز ہے جی؟ اسم الفاعل اور اسم المفعول. القاتل اور المقتول. اور نقل دیکھیں مجہول ہے، مجہول ہے نا ماضی کا، اس سے اسم مفعول کیا بنے گا؟ منقول. نقل ناقل و منقول. تو یہ یہاں پر نقلا ماضی مجہول ہے، تو المقتول اس کا نائب الفاعل ہے. المقتول نائب الفاعل ہے، اور یہ یہاں پر اسم المفعول ہے. تیسرا جملہ ہے کویسچن نمبر 7 کا. قبضنا علی السارق ولکننا لم نجد لدیہ المال المسروق. جی قبض فعل، نا فاعل، علی السارق جار مجرور. السارق کیا چیز ہے جی؟ یہ اسم الفاعل ہے. السارق، السارق اسم الفاعل ہے. ولکننا لم نجد لدیہ المال المسروق. المسروق کیا ہوگا؟ المسروق یہ اسم المفعول ہے. اس نے کہا کہ قبضنا علی السارق، میں نے قابو تو کر لیا تھا سارق کو، چور کو. ولکننا لم نجد لدیہ المال المسروق، لیکن میں اس سے مال مسروقہ برآمد نہ کروا سکا، وہ مجھے حاصل نہ ہو سکا اس سے. کویسچن نمبر 4 پڑھیں گے. اذان المسجد مسجد نبوی مسموع فی احیاء المدینہ المنورہ. فی بعض احیاء المدینۃ المنورۃ. اذان المسجد النبوی مسموع، اذان مبتدا ہے، مسموع خبر ہے. مسموع ہے کیا چیز؟ نہیں، مسموع ہے کیا چیز؟ اسم المفعول. مسموع، مسموع ہے، سوری، مسموع سنائی دیتی ہے. مسموع، سامع و مسموع. اسم الفاعل اگر اس سے ہم بنانا چاہیں تو وہ آئے گا سامع وہو مسموع. اذان المسجد النبوی، اذان مبتدا ہے، المسجد مضاف الیہ ہے، النبوی نعت ہے، مسموع خبر ہے، فی بعض جار مجرور ہے، بعض احیاء مضاف مضاف الیہ ہے، اور احیاء المدینتی پھر مضاف مضاف الیہ ہے، اور المنورتی اس کی نعت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کی اذان سنائی دیتی ہے مدینہ منورہ کی بعض بستیوں میں بھی، اس کے مضافات میں بھی. قلت للبقال، میں نے بقالہ سے کہا، گروسر سے. ایوجد لدیک دجاج مذبوح. ایوجد لدیک دجاج مذبوح. یوجد کا اس نائب الفاعل دجاج، ٹھیک ہے. اور مذبوح کیا ہے؟ مذبوح ویسے تو دجاجن کی نعت ہے، اور یہاں پر اسم المفعول ہے. مذبوح، ذبح سے مذبوح. میں نے بقالہ سے، گروسر سے پوچھا کہ ایوجد لدیک، کیا تیرے پاس ہے؟ دجاجن مرغی، کون سی؟ مذبوح، سلاٹرڈ چکن. ڈو یو ہیو سلاٹرڈ چکن؟ نیکسٹ پڑھیں. هذا طالب مفصول. هذا الطالب مفصول. هذا مبتدا، الطالب بدل، مفصول اس کی خبر ہے. مفصول کیا چیز ہے؟ اسم المفعول.
مفصول. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جی کیا چیزیں ہیں؟ مخلوق جو ہے یہ کیا ہوگا؟ مخلوق اسم المفعول. اور خالق اسم الفاعل. خالق اسم الفاعل ہے. یہ لا کون سا ہے؟ لا طاعت. یہ نافیہ کا ہے. لا طاعت آگے کیا ہے؟ لمخلوق لمخلوق فی معصیت الخالق. فی معصیت الخالق. یہ لا کون سا ہے جی؟ لا یہ نافیہ کا ہے. نافیت للجنس. طاعت کیا ہے؟ ماضی اسم لا نافیت للجنس. اور اس کی خبر آپ کو معلوم ہے وہ محذوف ہوتی ہے، وہ یہاں پہ ہے موجود. یہ خبر و لا نافیہ ہے. لمخلوق جار مجرور، فی معصیت جار مجرور، اور معصیت الخالق مضاف مضاف الیہ. یعنی کوئی فرما برداری، کوئی اوبیڈینس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی مخلوق کے لیے. کب؟ فی معصیت الخالق. یعنی کوئی شخص کسی کو یہ حکم دے کہ وہ نافرمانی کرے اپنے خالق کی تو اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ. یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی کوئی اوبیڈینس مخلوق کے لیے نہیں ہے وہ جو خالق کی معصیت میں ہو. ھذا بید مسلوق. مسلوق ھذا مبتدا، بید خبر، مسلوق اس کی نعت ہے. مسلوق ہے کیا چیز؟ مسلوق یہاں پر اسم المفعول ہے. بوائلڈ ایگ کو کہتے ہیں مسلوق. یہ انڈا بوائلڈ ہے. دس از این بوائلڈ ایگ. ھذا بید مسلوق. عن عبد اللہ ابن عمر عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. او عابر سبیل. ہاں جی یہاں پہ پہلے یہ بتا دیں کون سی چیز ہمارے کام کی؟ عابر. عبر یعبر سے عابر گزر جانے والا مسافر. او عابر سبیل راہ چلتا مسافر. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ہر دور کے حساب سے اور آج کے دور کے اعتبار سے خاص طور پر. عن عبداللہ ابن عمر روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ راضی ہوا ان دونوں سے. قال یہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخذ فعل ماضی ہے، رسول اس کا فاعل ہے اور مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. بمن کی بھی جار مجرور اور من کی بھی مضاف مضاف الیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے یوں پکڑا. فقال اور ارشاد فرمایا کن امر ہے فعل ناقص کا. انت اسم و کانا ہوگا. فی الدنیا تو رہ دنیا میں. فی الدنیا جار مجرور ہے. کأن من اخوات انّا میں سے ہے. کا اسم و کأن ہے اور غریب خبر و کأن. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے کأن کا غریب یہ خبر ہوگی کن کی. او عطف عابر سبیل یا عابر بھی خبر ہے اور مضاف ہے، سبیل مضاف الیہ ہے. حضور نے فرمایا تو دنیا میں یوں رہ جیسے کہ کوئی غریب اجنبی شخص ہوتا ہے. او عابر سبیل
یا کوئی راہ چلتا مسافر ہوتا ہے تو مسافر راستے میں دل نہیں لگاتا. مسافر کا مقصد اپنی منزل پر پہنچنا ہے. وہ منزل پر پہنچ کے دل لگا سکتا ہے. تو مومن کی منزل جنت ہے. جنت کے حصول سے پہلے کہیں مومن دل لگا کر بیٹھ جائے وہ مومن نہیں ہے. مومن وہی ہے جو اپنی منزل پر نگاہ رکھے مسلسل اور چلتا رہے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. تو یہاں پہ عابرو جو ہے یہ اسم الفاعل ہے. یہ میں نے غلط جگہ پہ لکھ دیا. عابرو یہ اسم الفاعل ہے. ادھر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوا. یہاں پہ کیا ہے؟ فالقن. فالقن ادھر آئے گا. یقیناً اللہ تعالی فالق الحب. فالق خبر و انا ہے. اللہ اسم و انا، فالق خبر و انا، اور فالق الحب مضاف ہے. وفالق النوا یہ بھی مضاف ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یہ کویسچن پورا ہو گیا جی. کویسچن نمبر 8 دیکھیں اس کے بعد. تامل ما یلی. اشترا یشتری. اشترا جو ہے یہ ماضی ہے. اس سے مضارع بنتا ہے یشتری سے فعل بنتا ہے تشتری سے امر بنائیں. یہ تا گر جائے گا اور یہ یا گر جائے گا. اب یہ رہ گیا یہ پڑھا نہیں جا سکتا تو ایک حمزہ لگے گا کسرہ کے ساتھ. تو اشترے یہ امر ہے. اشترا یشتری اشترے امر ہے. اس سے مصدر بنے گا اشتراء، اور اس سے اسم فاعل بنتا ہے مشتری. یہ ہمارے محکمہ مال کے کاغذوں میں جو لکھا تھا نا، بائر بیچنے والا، خریدنے والا. مشتری از خود ہوشیار باش، خریدنے والا خود ہوشیار رہے. بکم اشتریت ہذہ الساعۃ. بکم جار مجرور ہے اور اشتری فعل، تا فاعل، ہذہ مفعول بہ، الساعۃ اس کا بدل ہے. ماذا تريد ان تشتری من المکتبۃ. ماذا اسم الاستفہام ہے. تريد فعل مضارع مرفوع، فاعل انت، ان تشتری مفعول بہ المصدر المؤول فی محل نصب. ان حرف نصب و مصدری. تشتری فعل مضارع منصوب، انت فاعل، من المکتبۃ جار مجرور. یعنی what do you want to buy from the bookstore, from the store. لا تشتری ھذا المعجم. یہ لا کون سا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ دیکھیں تشتری ہے. جب آپ نے اس کے ساتھ لا لگایا اس لا نے اس یا کو ڈراپ کر دیا تو یہ لا کون سا ہوا؟ پھر یہ لا ناہیہ کا ہے. آپ کہیں گے یہ لا الناہیتو ہے اور یہ تشتری جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علت. یہ حرف علت کے ڈراپ ہونے سے بنا ہے. لا تشتری فاعل انت، ھذا مفعول بہ، المعجم بدل. اشتری ذاک. اشتری کیا ہے؟ امر، فاعل انت، ذاک
مفعول به فإنه أحسن because it is beautiful. إن حرف توکید و نصب ہو اسم ان منصوب اور احسن خبر ان. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ کیا ہے حرف توکید و نصب. اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. بأن لهم الجنة. قال تعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ. اللہ کیا ہے؟ اسم و ان. یہ سارا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبر و ان. اشترا ماضی ہے ٹھیک. فاعل ہے ہوا. ہوا سے مراد اللہ. من المؤمنین جار مجرور. یہ مجرور ہے یا کے ساتھ لأنہ جمع مذکر سالم. انفس مفعول به وہو مضاف ہم مضاف الیہ. اسی طریقے سے واو عطف کا اموال ونس اگین مفعول به وہو مضاف ہم مضاف الیہ. بی حرف جر ہے. ان من اخوات ان ہے. لہم کیا ہے؟ خبر و ان. جار مجرور خبر و ان. خبر و ان. الجنت یہ اسم و ان منصوب ہے. یہ اسم و ان منصوب ہے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لیا ہے من المؤمنین مومنوں سے. کیا چیز اللہ نے خرید لی؟ انفسہم ان کی جانیں بھی و اموالہم اور ان کے مال بھی. کس قیمت میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت کے عوض. اللہ نے مومنوں سے ان کے جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. کویسچن نمبر 9 ہے جو اس کے بعد ما انا بغافل اما تعمل. ما انا بغافل. یہ جو ما ہے یہ ما الحجازیہ ہے. یہ ایسے ہے جیسے لیسا ہے. اٹ ایکٹس لائک لیسا. انا مبتدا ہے اور بے غافلن یہ جار مجرور خبر و ما کہلائے گا. یہ خبر و ما کہلائے گا. اور یہ ما نافیہ کے طور پر حاضی ما نافیہ تو وہی من اخوات لیسا. یہ لیسا کی بہنوں میں سے ہے. تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ اور یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے ہمیشہ. فترفع الاسم اسم کو مرفوع کر دیتا ہے. وتنصب الخبر اور خبر کو منصوب کر دیتا ہے. تسمى مجہول ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے ما الحجازیۃ. ما ھذا بشرا سورہ یوسف میں آتا ہے. ما ھذا بشرا. تو
تو یہ ما کیا کہلائے گا؟ یہ ما الحجازیہ کہلائے گا. ھذا مبتدا بشرن اس کی خبر. وقد یقترن خبرها بالباء الزائدۃ، اور اس کے ساتھ با ایک زائد بھی آ سکتی ہے، جیسے وما اللہ بغافل، تو بھی زائد آ گیا ساتھ نا. ما الحجازیہ اللہ اسم ما اور بغافل خبر ما. اما تعملون، اما جار مجرور ہے اور تعملون صلۃ الموصول ہے، واو فاعل اس میں، فعل مضارع ہے تعملون. اقرأ المثال، ریڈ دا ایگزامپل. ثم ادخل ما الحجازیت، پھر آپ لائیں اس پر ما الحجازیہ علی الجمل الآتیۃ، دوسرے جملوں پر، نیچے والوں پر. انت مجتہد، تو مجتہد نہیں ہے کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ما انت مجتہدن، یا ہم اس کو کہیں گے ما انت بمجتہدن. تو ونس اگین ما الحجازیہ، انت اسم ما الحجازیہ، اور بمجتہدن یا مجتہدن خبر ما کہلائیں گے. جی پہلا جملہ ہے انا قارئن، بنائیں جی. انا قارئن سے ما انا قارئن، اور ما انا بقارئن. غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ اقرا، تو جواباً حضور نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئن، آئی کانٹ ریڈ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو یہ ہے ما انا بقارئن. یہ ما کون سا ہے؟ یہ تو سمپل ہے، انا مبتدا قارئن خبر. ما الحجازیۃ، انا مبتدا قارئن اس کی خبر. یہ ما بھی وہی، انا مبتدا بقارئن اس کی خبر آئی. نحن تجار، ما نحن تجارن، اور ما نحن بتجارن. هو قریب، هو قریب، ما هو قریباً، اور ما هو بقریب. ما هو بقریب. کویسچن نمبر 10 ہے جی اس کے بعد. ہاتی مضارع الافعال الآتیتی، فعل دیے ہوئے ہیں ان کا مضارع وہ کہتا ہے لائیں. تو کفلا جو ہے یہ باب نصرہ سے آتا ہے. کفلا کا مضارع کیا ہوگا؟ نہیں مضارع معلوم، یکفلو. کفلا یکفلو باب نصرہ سے. غفلا بھی باب نصرہ سے آتا ہے. غفلا نہیں، باب نصر ابھی. یغفلو، یغفلو. نصر ینصر ہوتا ہے نا، تو کفلا یکفلو، غفلا یغفلو. فلکا یہ بھی باب نصرہ سے ہے. فلکا سے یفلکو.
فلک یفلک، یہ باب سمع سے، آصف سمع، آصف سے سوری مضارع بنے گا یأسف، یأسف، آصف یأسف. نہرا سے باب فتح سے نہرا، ینہرو باب فتح سے، یہ نہرا ینہرو، یہ تین جو تھے یہ باب نصرہ سے تھے، یہ جو ہے یہ باب سمع سے تھا. نہرا ینہرو. ابارہ سے یہ باب نصرہ سے ہے، یا برو، اسی سے بھی ہم نے پڑھا تھا اس حدیث میں، اسم فاعل عابرن گزر جانے والا، مسافر. ورد یہ باب ضربہ سے آتا ہے، ورد سے مضارع بنتا ہے یردو، ورد یردو. واردن اسم الفاعل ہے. فر یہ بھی باب ضربہ سے آتا ہے، فر یفر، یفر، فر یفر. سبق یہ بھی باب ضربہ سے آتا ہے، یسبکو، یسبکو اسم فاعل ہوگا سابقن. اور سلک باب نصرہ سے یسلکو. بوائل کرنا یہ باب ضربہ سے، یہ بھی باب ضربہ سے، یہ بھی باب ضربہ سے، یہ باب نصرہ سے. کوشچن نمبر 11 ہے جی. اس کے بعد ہاتی جمع الاسماء الآتیتی، ان کی جمع بنانی ہے. یتیمن کی دو جمع آتی ہیں، ایتامن اور یتامہ. کفلن کی جمع آتی ہے اکفالن. جہتن کی جمع آتی ہے جہاتن. جہاتن کہتے ہیں ڈائریکشن کو. اکفالن کہتے ہیں لاکس. یتیمن اورفن. عابدن کی جمع آتی ہے عابدون. اگلے پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہاتھ بنا ہوا ہے اور اس ہاتھ کے ساتھ ان کے نام لکھے ہوئے کہ ان انگلیوں کو کیسے کیسے پڑھا جاتا ہے. تو انگوٹھا جو ہے اس کو الابہام کہتے ہیں، اور اغلتن کہتے ہیں پہلی انگلی کو نا، اغلتن اس کو کہتے ہیں، یہ والا اس انگلی کا نام ہے نہیں، السبابۃ انگلی کو کہتے ہیں، اس والی انگلی کو کہتے ہیں جو انگشت شہادت ہے، انگشت شہادت کا نام ہے السبابۃ. یہ جو پہلا پوٹا ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں انملتن یا اغلتن ہے. اور یہ درمیان والی انگلی الوسطی، اور یہ البنسر اور الہنسر یہ والی انگلی کہلاتی ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمدللہ لیسن نمبر 4 دروس اللغت العربیہ الجزء الثالث اپنے اختتام کو پہنچ گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیسن نمبر 5 کے کانسیپٹ سے آغاز کریں گے.